شاہجہاں کا نام سنتے ہی ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ تاج محل ہے نا؟ محبت کی ایک ایسی نشانی جو لازوال ہے، لیکن اس سنگ مرمر کی شان و شوکت کے پیچھے ایک شخص بھی تو ہے، ایک ایسا حکمران جس کی کہانی محبت اور طاقت، فن اور ظلم کا ایک بہت ہی پیچیدہ امتزاج ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، شاہجہاں کو اکثر ایک عظیم معمار، ایک ماسٹر بلڈر کے طور پر ہی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا دور واقعی مغل سلطنت کی فن تعمیر اور ثقافت کا عروج تھا، جس کی مثالیں آج بھی دنیا کو حیران کر دیتی ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس کردار کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ آج ہم شاہجہاں کی شخصیت کے دونوں پہلوؤں کو دیکھیں گے، ایک عاشق اور معمار، اور ساتھ ہی ایک ایسا شہزادہ جو اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ تو چلیے شاہجہاں بننے سے پہلے کی کہانی دیکھتے ہیں۔ اس وقت وہ تھے شہزادہ خرم، ایک ایسا شہزادہ جس کے عزائم شاہی دربار کی سازشوں اور خاندانی رقاوتوں کی بھٹی میں تپ کر کندن بنے تھے۔ تو شہزادہ خرم کی قسمت شروع سے ہی کافی بلند لگ رہی تھی۔ وہ اپنے دادا شہنشاہ اکبر کے چہیتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں دربار میں ایک بہت خاص مقام حاصل تھا، اور ظاہر ہے اسی حمایت نے ان کے اندر تخت حاصل کرنے کی خواہش کو اور ہوا دی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، شاہی دربار کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھا۔ ان کی طاقتور سوتیلی ماں ملکہ نور جہاں اپنے داماد شہریار کو تخت پر بٹھانا چاہتی تھیں۔ اب جب خرم کو محسوس ہوا کہ انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنے ہی والد کے خلاف بغاوت کر دی، صرف اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے۔ پھر 1627 میں جہانگیر کی موت ہوئی اور بس تخت کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ خرم نے اس موقع پر بہت تیزی اور کہنا پڑے گا بے رحمی سے کام لیا۔ اپنے سسرال آصف خان کی مدد سے انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی شیریار کو شکست دی، بلکہ تخت کے ہر ممکن دعوے دار کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا۔ اور یہ ان کے بادشاہ بننے کے بعد سب سے پہلے کاموں میں سے ایک تھا۔ یہ قدم ان کی اس رومانوی شبیہ سے بالکل الگ ایک تصویر دکھاتا ہے، ایک ایسی تصویر جو ایک ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کرنے والے حکمران کی ہے، جو اقتدار کے لیے اپنے خاندان کو بھی قربان کر سکتا تھا۔ لیکن تخت کو خون سے محفوظ کرنے کے بعد شاہجہاں نے ایک ایسے دور کی شروعات کی جو مغل سلطنت کے لیے واقعی ایک سنہری دور تھا، شان و شوکت، ثقافتی ترقی اور معاشی خوشحالی کا دور۔ ان کے دور میں جو عمارتیں بنی ہیں وہ آج بھی فن تعمیر کا شاہکار مانی جاتی ہیں۔ تاج محل سے لے کر لال قلعہ اور شالیمار باغ تک ہر چیز ان کے ذوق اور ان کی سلطنت کی عظمت کی کہانی سناتی ہے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس نمبر کو دیکھیے، 24.4%۔ شاہجہاں کے دور میں مغل سلطنت دنیا کی سب سے بڑی معیشت تھی۔ سوچئے، پوری دنیا کی جی ڈی پی کا تقریباً چوتھا حصہ۔ اسی زبردست معاشی طاقت نے ان کے اتنے بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں کو ایک حقیقت بنایا۔ لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس شان و شوکت اور خوشحالی کے پیچھے ایک تاریک حقیقت بھی چھپی ہوئی تھی۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس عظمت کی قیمت کیا تھی اور وہ کون سی پالیسیاں تھیں جنہوں نے اس سنہرے دور پر داغ لگائے۔ شاہجہاں کا دور تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ ایک طرف سنگ مرمر کے محلات اور مشہور تخت طاؤس کی چمک، اور دوسری طرف دکن کا وہ خوفناک قحط جس میں لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ ان کی مہنگی جنگوں اور تعمیراتی منصوبوں نے سلطنت کے خزانے پر اتنا بوجھ ڈالا کہ اس کا خمیازہ عام لوگوں کو بھگتنا پڑا۔ یہ بیان اسی دور کے ایک مورخ کا ہے جو دکن کے قحط کی ہیبتناک تصویریں کشی کرتا ہے۔ یہ ان کے دور حکومت کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جسے اکثر ان کی تعمیرات کی چکا چوند میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ شاہجہاں کا دور حکومت جس شان سے شروع ہوا تھا، اس کا انجام اتنا ہی ڈرامائی اور افسوسناک تھا، اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ ان کے اپنے ہی بیٹے ان کے زوال کا سبب بنے۔ اور دیکھیے کہ سب کچھ کتنی تیزی سے بدلا۔ 1657 میں وہ شدید بیمار ہوئے اور بس بیٹوں میں تخت کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ پھر 1658 میں ان کے تیسرے بیٹے اورنگزیب نے باقی بھائیوں کو شکست دی اور اپنے ہی والد کو حکومت کے لیے نااہل قرار دے دیا، اور پھر 8 سال قید۔ 1666 میں 74 سال کی عمر میں ان کا انتقال اپنے ہی بیٹے کے قیدی کے طور پر ہوا۔ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، جس شخص نے اپنی محبت کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنوایا، اس نے اپنی زندگی کے آخری 8 سال اسی مقبرے کو ایک قید خانے کی کھڑکی سے دیکھتے ہوئے گزارے۔ تو پھر آخر شاہجہاں تھے کون؟ آئیے ان سارے متضاد پہلوؤں کو ایک ساتھ جوڑ کر ان کی میراث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ جدول ان کی زندگی کے انہی دو مختلف رخوں کو بہت اچھی طرح سے سامنے رکھتا ہے۔ ایک طرف وہ ایک وفادار شوہر تھے، فن و تعمیر کے سرپرست تھے، اور دوسری طرف وہ ایک باغی شہزادے تھے، اپنے خاندانی حریفوں کے قاتل تھے۔ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت کے حکمران، اور دوسری طرف ان کا دور قحط اور جنگوں سے بھرا تھا۔ تاج محل بنانے والے ایک قیدی کی موت آخر میں سوال یہی ہے، ایک ایسے حکمران کو کیسے یاد رکھا جانا چاہیے جس نے ایک طرف تو لازوال خوبصورتی تخلیق کی، لیکن دوسری طرف انہی کے دور میں بے پناہ تکلیفیں بھی دیکھی گئیں؟ اس کا کوئی آسان سا جواب نہیں ہے۔ شاہ جہاں کی کہانی ہمیں شاید یہی سکھاتی ہے کہ تاریخ کبھی بھی صرف سیاہ اور سفید نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ عظمت اور ظلم اکثر ایک ہی سکے کے دو رخ ہو سکتے ہیں۔ آج ہم دنیا کی ایک ایسی عمارت کی بات کر رہے ہیں جسے شاید ہر کوئی پہچانتا ہے۔ اس کی تصویریں، اس کی کہانیاں سب بہت مشہور ہیں، لیکن اکثر ہم بس اوپری سطح ہی دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا مقصد ہے اس تصویر کے پیچھے چھپی گہرائی میں اترنا، اس کی کہانی، اس کا فن، اس کے اصل معنی۔ ہم تاج محل کی ایک گہری کھوج کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ ایک طرح سے تاج محل کا مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں صرف تاریخ نہیں بلکہ فن تعمیر کی باریکیاں، اس سے جڑی علامتیں، اور یہاں تک کہ آج کے دور میں اسے جو مسائل درپیش ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو ہم اس کا استعمال اس یادگار کی ایک ایسی تصویر بنانے کے لیے کریں گے جو صرف ایک محبت کی کہانی نہ ہو بلکہ اس میں طاقت، عقیدت اور انجینئرنگ سب کچھ نظر آئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے، یعنی یہ بنا کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ یہ محبت کی یادگار ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے بنوایا، لیکن کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ ممتاز محل کا انتقال اپنے 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران ہوا، جو بادشاہ کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اور ماخذ اس صدمے کی گہرائی کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ کوئی رسمی غم نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ممتاز محل کی موت کے بعد 2 سال تک شاہ جہاں نے موسیقی نہیں سنی، تقریبات میں حصہ نہیں لیا، یہاں تک کہ رنگین اور شاہانہ لباس پہننے سے بھی گریز کیا۔ ان کے بال اور داڑھی غم سے سفید ہو گئے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یادگار کسی بادشاہ کا حکم نہیں بلکہ ایک انسان کے ذاتی اور شدید غم کا نتیجہ تھی۔ یہ واقعی اس عمارت کو ایک بہت ہی انسانی پہلو دیتا ہے، لیکن اتنی بڑی یادگار بنانے کے لیے زمین کا انتخاب کیسے ہوا؟ کیا یہ کوئی شاہی زمین تھی؟ نہیں، اور یہ ایک دلچسپ تفصیل ہے۔ یہ زمین دراصل راجہ جے سنگھ اول کی ملکیت تھی۔ شاہ جہاں نے اس زمین کے بدلے میں انہیں آگرہ شہر کے مرکز میں ایک بہت بڑا محل دیا۔ تو یہ صرف ایک شاہی فرمان نہیں تھا، اس کے پیچھے باقاعدہ منصوبہ بندی اور وسائل کا تبادلہ شامل تھا، اور انہوں نے دریائے کنارے اس جگہ کا انتخاب کیا تاکہ اس کا عکس پانی میں نظر آئے اور اس کی خوبصورتی دگنی ہو جائے۔ شاہ جہاں کے غم کی شدت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس غم کو اتنی خوبصورت اور متوازن شکل دینا، یہ تو فن تعمیر کا کمال ہے۔ اس کے ڈیزائن میں ایسی کیا خاص بات ہے جس نے اسے لازوال بنا دیا؟ جب میں تاج محل کو دیکھتا ہوں تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے اس کا پرفیکٹ بیلنس، اس کی سیمیٹری۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ اس کی ہم آہنگی یعنی سیمیٹری ہی اس کے ڈیزائن کی روح ہے۔ یہ ہند اسلامی، مغل اور تیموری فن تعمیر کا بہترین امتزاج ہے۔ ہر چیز، ہر پہلو، ہر کونا ایک دوسرے کا عکس لگتا ہے، لیکن اس بظاہر سادہ ہم آہنگی کے اندر بہت پیچیدہ اور شاندار عناصر چھپے ہیں۔ جیسے کہ وہ مشہور گنبد، وہ تو جیسے تاج محل کی پہچان ہے۔ جی، وہ پیاس کی شکل کا گنبد جو تقریباً 23 میٹر اونچا ہے، یہ خود ایک شاہکار ہے۔ لیکن ایک دلچسپ حقیقت جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ اس کے اوپر لگے کولس یعنی فائنیل کے بارے میں ہے۔ اصل میں یہ کولس خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ سونے کا؟ واقعی؟ جی، لیکن 19ویں صدی میں برطانوی دور حکومت میں اسے اتار کر اس کی جگہ کانسی کا ملمع شدہ کلس لگا دیا گیا۔ اچھا، یعنی آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اصل کا صرف ایک عکس ہے۔ ہاں، اور ان 4 میناروں کا کیا جو مقبرے کے چاروں طرف کھڑے ہیں؟ وہ بھی تو اس کی شان بڑھاتے ہیں۔ وہ چاروں مینار 40 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہے، لیکن ان کی سب سے حیران کن بات ان کی تعمیر میں چھپی ہے۔ انہیں بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا بلکہ انہیں ہلکا سا تقریباً 2 ڈگری باہر کی طرف جھکایا گیا ہے۔ باہر کی طرف؟ ایسا کیوں؟
یہ تو ڈیزائن میں ایک نقص لگتا ہے۔ نقص نہیں بلکہ یہ اس دور کی انجینئرنگ کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ انہیں جان بوجھ کر باہر کی طرف جھکایا گیا تھا تاکہ اگر کبھی کوئی شدید زلزلہ آئے تو وہ مقبرے پر نہ گریں۔ بالکل، وہ باہر کی طرف گریں اور مرکزی عمارت محفوظ رہے۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ یعنی وہ اس دور میں بھی زلزلے سے بچاؤ کی انجینئرنگ کو سمجھتے تھے۔ یہ واقعی ایک حیران کن تفصیل ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کی سجاوٹ کی بات کرتے ہیں۔ دور سے تو یہ صرف سفید سنگ مرمر لگتا ہے، لیکن قریب جانے پر اس پر جو کام ہے وہ تو سانس روک دیتا ہے۔ بالکل، چونکہ اسلامی فن میں انسانی اشکال بنانے پر پابندی ہے تو سجاوٹ کے لیے 3 طریقے اپنائے گئے: خطاطی، تجریدی یعنی جیومیٹریکل ڈیزائن، اور نباتاتی نقش و نگار یعنی پھول پودے۔ اس میں جو سب سے مشہور ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے اسے پیٹرا ڈیورا کہتے ہیں۔ پیٹرا ڈیورا، یہ کیا ٹیکنیک ہے؟ یہ ایک طرح سے پتھروں کی انتہائی باریک اور قیمتی میناکاری ہے۔ اس میں سفید سنگ مرمر کو کھود کر اس میں لاجورد، یشب اور عقیق جیسے قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں کو بڑی مہارت سے جوڑا جاتا ہے تاکہ پھولوں اور بیلوں کے ڈیزائن بن سکیں۔ یہ کام اتنا باریک ہے کہ پتھروں کے جوڑ تک نظر نہیں آتے۔ اور خطاطی، میں نے سنا ہے کہ دروازوں اور محرابوں پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ جی، اور وہ بھی کوئی عام خطاطی نہیں، یہ سلس رسم الخط میں ہے، اور اسے اس طرح لکھا گیا ہے کہ نیچے سے دیکھنے پر حروف کا سائز ایک جیسا لگے۔ یہ ایک آپٹیکل ایلوژن ہے۔ جنوبی دروازے پر جو تحریر ہے اس کا ترجمہ بہت گہرا ہے: اے روح، تو سکون میں ہے، اپنے رب کی طرف لوٹا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ مطلب یہ جنت میں داخلے کی دعوت ہے۔ جی بالکل۔ یہ خطاطی عبد الوہاب نامی خطاط نے کی تھی، جنہیں بادشاہ نے ان کے فن کی وجہ سے امانت خان کا خطاب دیا تھا۔ تو یہ صرف سجاوٹ نہیں بلکہ عمارت خود ایک روحانی پیغام دے رہی ہے۔ اچھا، باہر سے تو یہ عمارت سانس روک دیتی ہے، لیکن جب آپ اندر قدم رکھتے ہیں تو کیا ماحول ملتا ہے؟ مرکزی ہال، جہاں مقبرہ ہے، 8 پہلوؤں والا ہے۔ یہاں ممتاز محل اور شاہ جہاں کی 2 قبریں نظر آتی ہیں، لیکن یہ اصلی قبریں نہیں ہیں، یہ نقلی قبریں ہیں جنہیں سینوٹافس کہتے ہیں۔ اصلی قبریں بالکل ان کے نیچے تہہ خانے میں ہیں، جہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیا اصلی قبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے یا اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیں، یہ مغلوں کی ایک روایت تھی۔ ایک وجہ تو حفاظت ہی تھی، لیکن دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عوامی نمائش کے لیے ایک زیادہ آرائشی اور رسمی جگہ بنائی جا سکے، جبکہ اصل تدفین کی جگہ زیادہ سادہ اور نجی رہے۔ ان نقلی قبروں کے ارد گرد سنگ مرمر کی ایک جالی ہے جو اتنی باریک اور پیچیدہ ہے کہ لگتا ہے اسے کسی مشین سے تراشا گیا ہو۔ ماخذ بتاتا ہے کہ 1643 میں اس جالی نے سونے کی ایک جالی کی جگہ لی تھی۔ سونے کی جالی، اس کی شان و شوکت کا تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ آپ نے شروع میں ہم آہنگی یعنی سیمیٹری کی بات کی تھی، لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے کہ مقبرے کے اندر یہ ہم آہنگی ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے صحیح پڑھا ہے، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ممتاز محل کی قبر بالکل ہال کے مرکز میں ہے، جو ہم آہنگی کے اصول کے عین مطابق ہے، لیکن شاہ جہاں کی قبر، جسے ان کی موت کے بعد وہاں رکھا گیا، وہ ممتاز کی قبر کے ایک طرف ہے۔ اس کی وجہ سے وہ کامل ہم آہنگی ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اصل منصوبہ صرف ممتاز محل کے لیے تھا اور شاہ جہاں نے کبھی اپنے لیے اس میں جگہ کا نہیں سوچا تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اور اصلی قبروں پر بھی کوئی خاص بات ہے؟ جی، ممتاز محل کی اصلی قبر جو نیچے تہہ خانے میں ہے، اس پر اللہ کے 99 نام کندہ ہیں۔ مقبرے کی عمارت سے باہر نکلیں تو ایک بہت بڑا باغ ہے۔ یہ بھی تو تاج محل کے تجربے کا ایک لازمی حصہ ہے نا؟ بالکل، یہ 4 باغ کے طرز پر بنایا گیا ہے، جو ایک فارسی ڈیزائن ہے۔ اس میں 4 حصے ہوتے ہیں جنہیں پانی کی نہریں تقسیم کرتی ہیں۔ یہ اسلامی تصور میں جنت کے باغ کی علامت ہے، اور درمیان میں ایک حوض ہے جس میں تاج محل کا وہ مشہور عکس نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں بھی کچھ غیر معمولی بات ہے نا؟ عام طور پر مغل باغات میں مرکزی عمارت باغ کے بیچ میں ہوتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی غیر معمولی ڈیزائن ہے۔ یہاں مقبرہ باغ کے مرکز میں نہیں بلکہ آخر میں دریا کے کنارے پر واقع ہے۔
ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ اس ڈیزائن میں صرف باغ ہی نہیں بلکہ دریائے جمنا کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ دریا کو جنت کی نہروں میں سے ایک سمجھا گیا اور دریا کے پار موجود مہتاب باغ کو بھی اسی ڈیزائن کا حصہ مانا جاتا تھا، جیسے یہ جنت کا ایک منظر ہو۔ تو دریا بھی اس کے ڈیزائن کا حصہ تھا؟ یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن کیا یہ باغ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ نہیں، ماخذ بتاتا ہے کہ برطانوی دور میں اس میں کافی تبدیلیاں کی گئیں۔ اس کے اصل مغل طرز کے پھولوں اور درختوں کو ہٹا کر اسے لندن کے باغات جیسا بنا دیا گیا، جس میں بڑے بڑے لون اور سیدھی قطاروں میں لگے درخت تھے۔ تو آج ہم جو منظر دیکھتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر اصلی نہیں ہے۔ اتنے بڑے منصوبے کو بنانے میں وقت، پیسہ اور محنت کتنی لگی ہوگی؟ اس کی اعداد و شمار بھی حیران کن ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ تعمیر میں تقریباً 22 سال لگے، 1631 سے 1653 تک۔ 20,000 سے زیادہ کاریگروں، مزدوروں اور فنکاروں نے اس پر کام کیا، جو پورے ہندوستان اور وسطی ایشیا سے لائے گئے تھے، اور اس وقت اس پر تقریباً 32 ملین روپے لاگت آئی تھی، جس کی آج کے حساب سے قیمت اربوں ڈالر میں ہوگی۔ 20,000 لوگ؟ یہ تو ایک چھوٹا شہر بسانے کے برابر ہے۔ اور اتنا بھاری سامان، خاص طور پر سنگ مرمر، اتنی اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا؟ اس کے لیے بھی ایک شاندار انجینئرنگ حل نکالا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق تعمیر کی جگہ تک سامان پہنچانے کے لیے مٹی کا ایک بہت بڑا اور لمبا ریمپ بنایا گیا تھا، جو تقریباً 15 کلومیٹر لمبا تھا۔ اس ریمپ پر بیلوں اور ہاتھیوں کی مدد سے بھاری پتھروں کو اوپر کھینچا جاتا تھا۔ اس کی تاریخ صرف تعمیر پر ختم نہیں ہوتی، بعد میں بھی اس نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ جی، اس کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے۔ شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب، جو بہت عملی انسان تھے، انہوں نے اپنے والد کو ایک خط میں شکایت کی تھی کہ عمارت کے گنبد میں بارش کی وجہ سے پانی رس رہا ہے۔ پھر 18ویں صدی میں جاٹ حکمرانوں نے آگرہ پر حملہ کر کے اس میں لوٹ مار کی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی چاندی کے دروازے اور سونے کی جالی بھی اتار کر لے گئے۔ اور پھر انگریزوں نے اس کی بحالی کا کام کروایا؟ ہاں، برٹش وائس رائے لارڈ کرزن نے 1908 میں اس کی بحالی کا ایک بڑا منصوبہ شروع کروایا، جس نے اسے تباہی سے بچایا۔ لیکن آج اسے جدید دور کے خطرات کا سامنا ہے، جیسے ماحولیاتی آلودگی، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے اس کا سفید سنگ مرمر پیلا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے حکومت نے اس کے تحفظ کے لیے تاج ٹریپیزیم زون قائم کیا ہے، جو ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں آلودگی پھیلانے والی صنعتوں پر پابندی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس حصے کی طرف آتے ہیں جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، یعنی اس سے جڑی مشہور کہانیاں اور ان کی حقیقت۔ سب سے مشہور کہانی ہے سیاہ تاج محل کی۔ کیا یہ سچ ہے کہ شاہ جہاں دریا کے دوسری طرف اپنے لیے بالکل ایسا ہی ایک سیاہ تاج محل بنوانا چاہتے تھے؟ یہ کہانی بہت عرصے سے مشہور ہے، اور اس کا ماخذ ایک یورپی سیاح ژان بیپٹسٹ ٹیورنیئر ہے، جو 1665 میں آگرہ آیا تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ کئی سالوں تک لوگ اسے سچ مانتے رہے، لیکن 1990 کی دہائی میں جب دریا کے پار مہتاب باغ میں کھدائی کی گئی تو یہ بات غلط ثابت ہو گئی۔ وہاں سے کیا ملا؟ وہاں سے کالے سنگ مرمر کے جو ٹکڑے ملے تھے، تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ دراصل سفید سنگ مرمر ہی تھے، جو صدیوں تک پانی اور موسم کی وجہ سے کالے پڑ گئے تھے۔ تو سیاہ تاج محل کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ زیادہ قابل اعتماد نظریہ اب یہ ہے کہ مہتاب باغ میں جو بڑا تالاب ہے، اس میں سفید تاج محل کا جو گہرا یا سیاہ عکس نظر آتا ہے، وہی وہ سیاہ تاج تھا جس کا تصور شاہ جہاں نے کیا تھا۔ یعنی حقیقت کہانی سے زیادہ شاعرانہ ہے، اور وہ دوسری مشہور کہانی کہ شاہ جہاں نے کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ ایسی کوئی دوسری عمارت نہ بنا سکیں۔ ماخذ اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ اس کہانی کا بالکل کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ صرف ایک لوک کہانی ہے۔ اسی طرح ایک اور نظریہ ہے کہ یہ عمارت اصل میں ایک ہندو مندر تھی جسے تیجو محالیہ کہا جاتا ہے۔ اس دعوے کو بھارت کی سپریم کورٹ اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا دونوں نے مسترد کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ان تمام تفصیلات کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ تاج محل صرف ایک خوبصورت عمارت نہیں، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ محبت، غم، طاقت،
عقیدت اور انسانی فنکاری کا ایک ایسا پیچیدہ اظہار ہے جو صدیوں سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک بادشاہ کے ذاتی غم کا عوامی اظہار ہے۔ یہ انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار ہے جو آج بھی ماہرین کو حیران کرتا ہے، اور اب یہ ایک ایسی عالمی یادگار ہے جسے جدید دور کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں سناتا بلکہ ہمارے حال کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اور اس گہری کھوج کے آخر میں ایک سوچ جو سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آرٹ کی تاریخ دان ایبک کوچ نے ایک بہت دلچسپ نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پورا تاج محل کمپلیکس 2 علامتی حصوں میں تقسیم ہے۔ سفید سنگ مرمر کا حصہ یعنی مقبرہ اور اس کا باغ بعد کی زندگی یا روحانی دنیا کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سرخ پتھر سے بنا حصہ جس میں بازار اور داخلی دروازے ہیں وہ دنیاوی زندگی کی علامت ہے، اور مرکزی دروازہ ان 2 جہانوں کے درمیان ایک منتقلی کا راستہ ہے۔ یہ سوچ اس پوری جگہ کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور گہرا زاویہ فراہم کرتی ہے، صرف ایک مقبرے کے طور پر نہیں بلکہ دنیاوی زندگی سے روحانی دنیا تک کے ایک سفر کے طور پر۔ تاج محل کو صرف ایک محبت کی کہانی سمجھنا اس کی وسعت کو محدود کرنا ہے۔ اچھا؟ جی، یہ مغل سلطنت کی طاقت، اس کے فنی عروج اور ایک بادشاہ کے کائناتی تصور کی علامت بھی ہے۔ آج ہم اس کی تعمیر کے پیچھے چھپے ذاتی غم سے لے کر اس کے فن تعمیر میں موجود الہامی اشاروں تک کا سفر کریں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے اس کہانی کی شروعات ہوئی، ایک بادشاہ کے ٹوٹے ہوئے دل سے۔ یہ کہانی ہے شاہ جہاں اور ان کی اہلیہ ممتاز محل کی۔ جی، ممتاز محل، جن کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، جی، وہ شاہجہاں کی تیسری اور سب سے پیاری بیوی تھیں۔ وہ صرف شریک حیات نہیں بلکہ ان کی سب سے بھروسے مند مشیر بھی تھیں۔ اور پھر 1631 میں اپنے 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، جو شاہجہاں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ غم کتنا شدید تھا۔ بادشاہ نے 2 سال تک عوامی طور پر سوگ منایا۔ بالکل، انہوں نے موسیقی سننا، رنگین لباس پہننا اور کسی بھی قسم کی تقریبات میں شرکت کرنا سب ترک کر دیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بال اور داڑھی چند ہی مہینوں میں غم سے سفید ہو گئے تھے۔ جی، یہ ایک بادشاہ کا نہیں بلکہ ایک عام انسان کا غم نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی ذاتی غم ایک بے مثال شاہی منصوبے کی بنیاد بنا۔ شاہجہاں نے فیصلہ کیا کہ وہ ممتاز کے لیے ایک ایسی یادگار تعمیر کروائیں گے جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ اس کے لیے انہوں نے دریائے جمنا کے کنارے ایک جگہ کا انتخاب کیا، لیکن وہ زمین وہ تو ان کی نہیں تھی۔ ایک نہیں، یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ وہ زمین اصل میں آگرہ کے ایک بڑے رئیس راجہ جے سنگھ اول کی ملکیت تھی۔ تو انہوں نے یہ زمین زبردستی حاصل کی؟ نہیں، ماخذ کے مطابق یہ ایک تبادلہ تھا۔ شاہجہاں نے راجہ جے سنگھ کو اس زمین کے بدلے آگرہ شہر کے مرکز میں ایک بہت بڑا اور شاندار محل دیا۔ اچھا، مطلب انہوں نے اس کی پوری قیمت ادا کی؟ قیمت سے بھی بڑھ کر اس سے ان کے عزم کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہترین جگہ چاہتے تھے اور اس کے لیے شاہی خزانے کا منہ کھول دیا گیا تھا۔ اور اسی جگہ پر ایک ایسے فن تعمیر کی بنیاد رکھی گئی جو آج تک دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ اس کے ڈیزائن کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ ایک لفظ میں، ہم آہنگی، سیمیٹری۔ یہ عمارت کمال کی متناسب ہے۔ مطلب اگر آپ تاج محل کو بالکل درمیان سے کاٹ دیں تو اس کا دایاں اور بایاں حصہ ایک دوسرے کا مکمل عکس ہوگا۔ بالکل، اور یہ صرف دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگتا، اس کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ ہے۔ مغل فن تعمیر میں، خاص طور پر شاہجہاں کے دور میں، سیمیٹری، کائنات کے توازن، خدائی ترتیب اور کمال کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ یعنی یہ صرف ایک ڈیزائن کا اصول نہیں تھا بلکہ ایک نظریاتی بیان تھا۔ بالکل۔ آئیے اس کے حصوں کو دیکھتے ہیں۔ مرکزی مقبرہ سفید سنگ مرمر کا ایک 8 پہلو ڈھانچہ ہے جو ایک اونچے مربع چبوترے پر کھڑا ہے۔ اور اس کے اوپر وہ مشہور پیاز کی شکل کا گنبد ہے۔ جی، جس کی اونچائی تقریباً 23 میٹر ہے، اور اس کے چاروں کونوں پر 4 چھوٹی چھتریاں ہیں جو مرکزی گنبد کی شان کو مزید بڑھاتی ہیں۔ اور وہ 4 مینار جو مقبرے کو گھیرے ہوئے ہیں وہ بھی اسی ہمانگی کا حصہ ہے۔ جی، وہ اس کے بصری توازن کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ چاروں مینار 40 میٹر سے زیادہ بلند ہیں، لیکن یہاں انجینئرنگ کا ایک کمال چھپا ہے جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں۔ وہ کیا؟ یہ مینار بالکل سیدھے کھڑے نہیں ہیں، انہیں بہت ہلکا سا
تقریباً ناقابل محسوس حد تک باہر کی طرف جھکایا گیا ہے۔ باہر کی طرف؟ ایسا کیوں؟ یہ ایک حفاظتی اقدام تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی شدید زلزلہ آئے اور یہ مینار گریں تو ان کا ملبہ باہر کی طرف گرے، مرکزی مقبرے پر نہیں، جو کہ ممتاز محل کی آخری آرام گاہ ہے۔ کمال ہے، مطلب ڈیزائن میں صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ایک طرح کی رسک مینجمنٹ بھی شامل تھی۔ جی بالکل۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس سجاوٹ کی جس نے تاج محل کو اتنا مشہور کیا ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس پر کسی جاندار کی تصویر نہیں ہے۔ جی، اسلامی روایات کے مطابق مقبروں پر انسانی یا جانوروں کی تصویریں بنانے سے گریز کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں کی سجاوٹ 3 بنیادی عناصر پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے خطاطی۔ قرآن کی آیات؟ جی، عمارت کی محرابوں اور دروازوں پر قرآن کی آیات کو سیاہ سنگ مرمر سے سفید سنگ مرمر میں جوڑا گیا ہے، اور یہاں بھی ایک ذہین بصری چال استعمال کی گئی۔ وہ کیا؟ جو خطاطی زیادہ اونچائی پر ہے اس کے حروف کا سائز بڑھا رکھا گیا ہے تاکہ جب کوئی شخص نیچے زمین سے اسے دیکھے تو اسے تمام حروف ایک ہی سائز کے نظر آئیں۔ واہ، یعنی دیکھنے والے کے نقطۂ نظر کو بھی ڈیزائن کا حصہ بنایا گیا۔ جی، اور دوسرا عنصر؟ دوسرا اور شاید سب سے شاندار عنصر ہیں پھولوں کے نقوش۔ اس کے لیے پیٹرا ڈیورا نامی تکنیک استعمال کی گئی۔ پیٹرا ڈیورا؟ یہ تکنیک تو اٹلی سے آئی تھی، ہے نا؟ جی، یہ بنیادی طور پر یورپی ہے، لیکن مغل کاریگروں نے اسے کمال تک پہنچا دیا۔ اس میں قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں کو تراش کر سفید سنگ مرمر میں اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ وہ سطح کا حصہ بن جائیں۔ یہ پینٹنگ نہیں بلکہ پتھر میں پتھر کی جوڑائی ہے۔ اور یہ استعمال کرنا شاہی وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، یہ سلطنت کی دولت اور اس کی عالمی پہنچ کی علامت تھا۔ اور تیسرا عنصر جیومیٹریکل پیٹرنز ہیں، جو اسلامی فن کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اور جب ہم اس شاندار بیرونی حصے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو اندرونی حصہ بھی اتنا ہی دلکش ہے۔ ایک 8 پہلو مرکزی ہال ہے جس کے بیچ میں ممتاز محل اور شاہ جہاں کی علامتی قبریں ہیں، جنہیں سینوٹاف کہتے ہیں۔ ان کے گرد وہ مشہور سنگ مرمر کی جالی ہے۔ جی، جس پر اتنی باریک کڑھائی کی گئی ہے کہ وہ پتھر کی نہیں بلکہ ہاتھی دانت کی لگتی ہے۔ لیکن اصل قبریں تو وہاں نہیں ہیں۔ نہیں، اصل قبریں بالکل نیچے تہہ خانے میں ہیں، جہاں عام لوگوں کی رسائی نہیں۔ ممتاز کے قبر پر اللہ کے 99 نام کندہ ہیں۔ اچھا۔ اور یہیں پر وہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے جو پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ ممتاز کی قبر بالکل مرکز میں ہے اور ہر چیز اس کے گرد متناسب ہے۔ شاہجہاں کی قبر بعد میں ان کے پہلو میں بنائی گئی اور وہ اس کامل ہم آہنگی کو توڑتی ہے۔ یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جگہ صرف اور صرف ممتاز کے لیے بنائی گئی تھی۔ بالکل، شاہجہاں کا یہاں دفن ہونا شاید بات کا فیصلہ تھا۔ یہ تو صرف مقبرے کی بات ہوئی، لیکن تاج محل صرف یہ ایک عمارت نہیں ہے، یہ تو 17 ہیکٹر پر پھیلا ایک پورا کمپلیکس ہے۔ جی ہاں، اور اس کا باغ 4 باغ اس کمپلیکس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ پارسی طرز کا باغ ہے جو جنت کے باغ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی تاج محل منفرد ہے نا؟ عام طور پر مرکزی عمارت باغ کے بیچ میں ہوتی ہے۔ جی، جبکہ یہاں مقبرہ باغ کے آخری سرے پر دریا کے کنارے واقع ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ ایک شعونی فیصلہ تھا۔ معماروں نے دریائے جمنا کو بھی باغ کے ڈیزائن کا حصہ بنایا تھا۔ اچھا، کیسے؟ 4 باغ جنت کی 4 نہروں کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہاں دریا کو ان میں سے ایک نہر کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے یہ تصور اور بھی بڑا اور حقیقی ہو جاتا ہے۔ اور مقبرے کے دونوں طرف بھی 2 بڑی عمارتیں؟ جی، سرخ پتھر سے بنی 2 بالکل ایک جیسی عمارتیں۔ مغرب کی طرف والی عمارت ایک مسجد ہے جو آج بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور مشرق کی طرف جو عمارت ہے اسے جواب کہا جاتا ہے۔ جواب مطلب اس کا کوئی اور کام نہیں تھا؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ اتنے وسائل ایک ایسی عمارت پر خرچ کیے گئے جو صرف دکھاوے کے لیے تھی۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہیں پر مغلوں کی کمال پرستی کی انتہا نظر آتی ہے۔ اس عمارت کا کوئی عملی یا مذہبی مقصد نہیں ہے، اس کا واحد کام کائناتی توازن یعنی سیمیٹری کو برقرار رکھنا ہے۔ صرف توازن کے لیے ایک پوری عمارت؟ جی، وہ ایک پوری فعال مسجد کے برابر کی عمارت صرف اس لیے کھڑی کر دیں گے تاکہ تصویر مکمل نظر آئے؟ یہ فن تعمیر سے زیادہ ایک فلسفہ ہے۔ اتنے بڑے اور پیچیدہ منصوبے کو حقیقت کا روپ دینا کتنا مشکل رہا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس منصوبے کو مکمل ہونے میں 20 سال سے زیادہ لگے، 1632 سے 1653 تک، اور اس پر 20,000 سے زیادہ کاریگروں اور مزدوروں نے کام کیا۔
اور یہ کوئی مقامی پروجیکٹ نہیں تھا، کاریگر تو پوری دنیا سے بلائے گئے تھے۔ جی، بخارا سے خطاط، شام اور فارس سے سنگ تراش اور یہاں تک کہ وینس سے بھی ماہرین بلائے گئے تھے۔ ذرا تصور کریں، سامان اوپر لے جانے کے لیے لکڑی کی سیڑھی نہیں بلکہ 15 کلومیٹر لمبا مٹی کا ایک ریمپ بنایا گیا تھا۔ جی، ایک بتدریج چڑھائی تھی جس پر ہزاروں بیل اور ہاتھی ٹنوں وزنی سنگ مرمر کھینچ کر مقبرے کی اونچائی تک لے جاتے تھے۔ اور مواد کا انتخاب بھی غیر معمولی تھا۔ سفید سنگ مرمر تو راجستھان سے لایا گیا۔ جی، مکرانہ کی کانوں سے۔ لیکن اصل جادو ان 28 قسم کے قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں میں ہے جو پیٹرا ڈیورا کے لیے استعمال ہوئے۔ تبت سے فیروزہ، سری لنکا سے نیلم، چین سے جیڈ، یہ سلطنت کی دولت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد تاج محل کا کیا بنا؟ 18ویں صدی میں جب مغل سلطنت کمزور پڑی تو تاج محل کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ جاٹ حکمرانوں نے آگرہ پر حملہ کیا اور اسے لوٹا۔ تو اس کی بحالی کا کام کب شروع ہوا؟ اس کی بڑے پیمانے پر بحالی 20ویں صدی کے آغاز میں برٹش وائسرائے لارڈ کرزن نے کروائی۔ انہوں نے اس کی مرمت کروائی، لیکن یہاں ایک ستم ظریفی ہے۔ وہ کیا؟ کرزن نے تاج محل کو بچایا تو ضرور، لیکن انہوں نے ہی اس کے اصل مغل باغ کو، جس میں پھلوں کے درخت اور خوشبودار پھول تھے، ختم کروا دیا اور اس کی جگہ انگریزی طرز کے وسیع و عریض لان بنوا دیے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک تاریخی یادگار کو بچاتے ہوئے اس کی ایک اہم تاریخی شناخت کو مٹا دیا؟ بالکل، اور آج اسے ایک نئے دشمن کا سامنا ہے، ماحولیاتی آلودگی۔ جی، سنگ مرمر کا پیلا ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی، جس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے تاج ٹریپیزیم زون قائم کیا ہے، جس کے تحت اس کے ارد گرد کے علاقے میں آلودگی پھیلانے والی صنعتوں پر پابندی ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کو جوڑ کر دیکھیں تو اس کی علامتی اہمیت کیا بنتی ہے؟ جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا، یہ صرف محبت کی یادگار نہیں۔ جی، مورخہ ایبا کوچ کا نظریہ یہاں بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ پورا کمپلیکس دراصل دو جہانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ سرخ پتھر سے بنا بازار اور داخلی دروازے والا حصہ دنیاوی زندگی کی علامت ہے۔ اور جب آپ مرکزی دروازے سے گزر کر باغ اور سفید سنگ مرمر کے مقبرے والے حصے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ایک روحانی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ جنت کا عکس ہے، آخرت کی علامت، اور بڑا دروازہ ان دونوں جہانوں کے درمیان ایک گزرگاہ ہے۔ اور ان کہانیوں کا کیا جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، خاص طور پر سیاہ تاج محل کی کہانی؟ جی، اور یہاں حقیقت اور افسانے کو الگ کرنا ضروری ہے۔ سب سے مشہور کہانی یہی ہے کہ شاہ جہاں دریا کے دوسری طرف اپنے لیے بالکل ایسا ہی سیاہ سنگ مرمر کا مقبرہ بنوانا چاہتے تھے۔ یہ کہانی کہاں سے آئی؟ یہ ایک یورپی سیاح ژان باپٹیسٹ ٹاورنیئر کی تحریروں سے پھیلی، لیکن جب دریا کے پار مہتاب باغ میں کھدائی کی گئی تو وہاں کسی مقبرے کی تعمیر کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ زیادہ تر مورخین اسے ایک من گھڑت کہانی مانتے ہیں۔ اور وہ خوفناک کہانی کہ شاہ جہاں نے کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے؟ اس کا بھی کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت موجود نہیں۔ یہ کہانیاں اکثر ایسی عظیم یادگاروں کے گرد بن جاتی ہیں تاکہ ان کی عظمت کو مزید بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا سکے۔ ہمارے ماخذ میں کچھ متنازع دعووں کا بھی ذکر ہے۔ جی، ماخذ میں ان دعووں کا ذکر ہے کہ تاج محل اصل میں ایک ہندو مندر تھا جسے تیجو محالیہ کہا جاتا تھا۔ یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم صرف وہی بتا رہے ہیں جو ہمارے ماخذ میں درج ہے۔ بالکل۔ ماخذ کے مطابق ان دعووں کی حمایت میں کوئی آثار قدیمہ یا تاریخی شواہد نہیں ملے ہیں، اور ہندوستان کی سپریم کورٹ اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے ان دعووں کو باضابطہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ تو تاج محل صرف ایک خوبصورت مقبرہ نہیں، یہ فن تعمیر، انجینئرنگ، محبت، طاقت، عقیدے اور صدیوں پر محیط سچی اور جھوٹی کہانیوں کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی عمارت ہے جس کی کہانی ایک بادشاہ کے گہرے ذاتی غم سے شروع ہو کر ایک پوری سلطنت کی شان اور شوکت کی علامت بنی، اور آج ایک پورے ملک کی پہچان ہے۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ۔ ماخذ میں بتایا گیا ہے کہ سنگ مرمر کا رنگ دن کی روشنی کے ساتھ بدلتا ہے۔
صبح کے وقت یہ گلابی نظر آتا ہے، دن میں دودھیا سفید اور چاندنی رات میں سنہری۔ جی، یہ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ معماروں نے جان بوجھ کر ایک ایسا مواد استعمال کیا جو آسمان کے رنگوں کے ساتھ خود کو بدلتا ہے۔ کسی یادگار کے بارے میں ہمارا تصور کیسے بدل جاتا ہے جب ہمیں یہ احساس ہو کہ اسے ایک بے جان ساکت چیز کے طور پر نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کی فطرت اور آسمان کے لیے ایک زندہ کینوس کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔